اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی شیطان ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس مر کر آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان یعنی میرے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ فرائض ولایت میں اہم ترین فرض ذکر اللہ کے اوپر جو ہے پچھلی نشست میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اس کی فضیلت کے اوپر چند آیت قرآنی، احادیث رسول اور اسلام کے فرامین جو ہے پچھلی نشست میں پیش کیے گئے تھے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی کچھ اور فضیلت بھی سنیں گے، اور پھر اس کی غفلت یعنی اللہ کے ذکر نہ کرنے سے جو عذاب ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے اور جس چیز سے محروم رہنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے آج کی نشست میں سنیں گے۔ اور پھر جو ذکر سب سے افضل ہے، جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تو لا الہ نہیں، جو حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہو جائے گی۔ گفتگو کا آغاز جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس وقت آخر کے فرامین سے جو ہے کیا جاتا ہے، جب جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام تمام صحابہ کے درمیان جو ہے اپنی جنازے کی بات، اپنے کفن کی بات اور اپنی جو ہے خبر کی بات کر رہے تھے۔ عمر کا واقعہ ہے جب جو ہے تمام صحابہ جو ہے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مہدی السلام جو ہے وصیتیں کر رہے ہیں اور کفن اور دفن کی بات کر رہے ہیں، تو صحابہ میں ایک رخت انگیزی تھی، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے جو ہے برداشت نہیں ہو سکا، اور انہوں نے جو ہے ایک آہ کی چیخ ماری۔ کہا کہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہر کسی کو جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جب ایک چیخ ان سے ضبط نہ ہو سکا اور ایک آہ کی آواز نکل گئی، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کون روتا ہے؟ آپ کے سامنے کتاب سے پڑھ رہا ہوں المہدی الموعود سے۔ حضرت شاہ نعمت نے عرض کیا کہ بندہ نعمت۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں نعمت، رونے کا یہ وقت نہیں ہے، ابھی تو بندہ تم میں ہے، اور جب تک تم بندے کی روش پر چلو گے یعنی راستے پر چلو گے اور بندے کے مدعا اور مقصود کو پیش نظر رکھے ہوئے ہوگے، یعنی جو ہے میں اسلام کا جو مشن ہے اس کو جو ہے ہمیشہ پیش نظر رکھے ہوگے، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا کی طلب، اور بندے کے مدعا اور مقصود کو پیش نظر رکھے ہوئے بندے کے احکام پر عمل کرو گے، سمجھو کہ بندہ تم میں ہے۔ صاحب فرمائیے کہ جو ہے ابھی تم کیوں روتے ہو؟ ابھی تو جو ہے بندہ تم میں موجود ہے، اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک جو ہے تم بندے کے مدعا پر عمل کرتے رہو گے، یعنی جو اسلام کا ایم آبجیکٹو جو اللہ سے ملانا ہے، اللہ کا دیدار کرانا ہے اور اللہ کی یاد میں رہنا ہے، اس وقت تک اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں اسلام ہے، صاف فرما رہے ہیں۔ تو پھر آگے میں اسلام فرماتے ہیں اور رونے کا وقت تو وہ ہے، یہ بھی صاف فرما رہے ہیں،
رونے کا وقت یہ نہیں جب تک تم جو ہے عمل کر رہے ہو، اور رونے کا وقت تو وہ ہے جب بندہ تم میں نہ رہے گا. جب میں اسلام ہم میں نہیں ہے، جب جو ہے رونے کا وقت ہے. پھر آگے میں اسلام فرمانا کہ بندے کی جدائی کے آثار یہ ہیں، بندہ تم سے جو ہے جدا ہو جائے گا، اور اس کے آثار یہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے. بندے کی جدائی کے آثار یہ ہیں، صاف فرمانے دیکھیں اسلام، خدا نہ خواستہ خدا کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے. اغنیا و اہل دول دنیا داروں کا میلان، یعنی دنیا داروں کا میلان تمہاری طرف شروع ہو جائے. دنیا والے تم سے عداوت اور نفرت کرنا چھوڑ دیں اور تم کو تکالیف نہ دیں، اور تمہارا نفس حب الشہوات سے یعنی خواہشوں سے معمور ہو جائے. حاصل یہ، اسلام کا آخری میں دیکھیں خاص انہوں نے، حاصل یہ کہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا جو بندے کی دعوت کا اصل اصول مدعا ہے، مین یہی ہے، مدعا ہے، تم سے جاتا رہے تو یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے، اس وقت رو جتنا رونا ہے. اسلام دیکھیں یہاں پہ یقین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جب بندے کا جو ہے جو اصل مدعا ہے یہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا جو بندے کی دعوت کا اصل اصول مدعا ہے، تم سے جاتا رہے تو یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے، اس وقت رو جتنا رونا ہے. صاف فرما دی میں اسلام. آپ لاکھ اپنے مہدوی ہونے کے دعوے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ جو ہے اگر ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا اگر ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس شخص کے پاس جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نہیں ہے، وہ اسلام کی نظر میں جو ہے مہدوی نہیں ہے. آگے یہ اسلام کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ نے فرمایا کہ مگر انشاءاللہ مہدی و مہدویہ قیامت تک رہیں گے. آپ نے اسلام میں آخر کہ مہدی اور مہدویہ یعنی جو اسلام کا جو مدعا ہے اللہ کا دیدار، اس کی طلب اور اس کے ذکر کے واسطے جو ہے وہ بندگان خدا رہیں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے اسلام بھی رہیں گے. تو صاف صاف اسلام نے فرما دیا کہ بندہ اس وقت تک تمہیں موجود ہے جب تک جو ہے ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا جو ہے ہمارے درمیان ہے. تم اسلام ہمارے ساتھ ہیں، یقین جانیے. اللہ کی ذات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کا حکم جو ہے جب تک جاری ہے، یہ ہمارے ساتھ جب تک ہم عمل پیرا ہیں، خاتم اسلام کی نظر جو ہے ہمارے اوپر رہتی ہے. بندگی میں سید شاہ قطب صدیق ولایت رضی اللہ عنہ جو ہے اجماع میں صحابہ کی جب بات کوئی کرنا ہوتا، کوئی آتھینٹسٹی کی بات جب زور دینا ہوتا تو کہتے کہ جو ہے کہو، صاف صاف کہو خدا تعالیٰ بھی حاضر ہے اور مہدی موعود بھی حاضر ہے. اس جو ہے زور کے ساتھ جو ہے بات دی جاتی ہے. تو یقین جانیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام اس ذاکر کے ساتھ ہیں، مطلب اسلام کا فیض جاری ہے، وہ نظر کرم جاری اور ساری ہے. حاشیہ صاحب نامے کی بھی روایت ہے، جب جو ہے صحابہ بے چین تھے میں اسلام کے وقت آخر پہ، تو جو ہے میں اسلام سے پوچھا بھی کہ میرا جی ہم آپ کے بعد کہاں جائیں؟ تو اسلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو، اس کے ذکر میں رہو، بندہ تمہارے ساتھ رہے گا. توجہ کرو بندہ حاضر ہے. میں اسلام کا یہ فرمان ہے کہ حاشیہ صاحب نے کی جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو، بندہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ یقین دلانا ہے اسلام، بندہ تمہارے ساتھ رہے گا. توجہ کرو بندہ حاضر ہے، بندہ وہاں پہ ہے. ورم اسلام توجہ کرو بندہ حاضر ہے، جہاں پہ اس بات کی یقین دلا رہے ہیں کہ تم جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو گے بندہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہیں پہ یہ بھی یقین دلا رہے ہیں کہ ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا جو اصل اصول مدعا ہے، بندے کی دعوت کا اصل اصول مدعا ہے، تم سے جاتا رہے تو یقین کر لو. یہاں بھی یقین دلا رہے ہیں، یقین کر لو کہ یہ بندہ تم میں نہیں ہے، اس وقت روز اتنا رونا ہے. تو یہ اب جو اس حالات سے قوم مہدویہ گزر رہی ہے، ہم سب جو گزر رہے ہیں، شاید یہ بالکل رونے کا وقت ہے. جو اتنی تباہی، اتنی خرابی دنیا کی طرف جو میلان جو ہر طرف سے جو شروع ہوا ہے، اور جو گراو آیا ہے، جو ارتداد آیا ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو اسلام کا جو اصل اصول جو مدعا تھا اس سے نظر ہٹ گئی ہماری. ہم بھلے ہی القرآن والمہدی امامنا آمنا و صدقنا کے جو ہے نعرے لگانے والے ہیں، لیکن جو اصل آقا کا جو مدعا تھا، جو مشن تھا، وہ جو ہے چلے گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کلمہ پڑھنے والے ہی تھے تمام کے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسلام آ کے فرمایا کہ جو ہے دین تو صرف مذہبوں میں تھا، دیوانوں میں تھا. دین رخصت ہو گیا تھا، بولے میں اسلام صرف دیوانوں میں تھا. اب اسی طرح جو ہے مہدی موعود السلام کا جو ہے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی تصدیق کا جو ہے کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مہدوی ہیں، تصدیق کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن جو ہے شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے جو ہے یہی فرما دے کہ جو ہے دین صرف جو ہے دیوانوں میں تھا، مذہبوں میں تھا. کیونکہ جو ہے اصل جو مدعا ہے وہ جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہے. اسی لیے جو یہ خرابہ وغیرہ جو آ رہا ہے، دنیا کی جو محبت ہمارے اندر جو بسی جا رہی ہے، خدا کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، اور اسی کے بعد جو ہے ارتداد آئے گا.
یاد رکھیے کوئی ذاکر کوئی طالب مولا ہرگز جو ہے مرتد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے مرتد نہیں کرتا. جو طالب مولا ہے وہ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد میں رہتا ہے. جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. اللہ جو ہے ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، باقاعدہ جو ہے شیطان جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے اور جو ہے وہ اپنی آرزویں ڈالتا ہے اس کے اندر اور وہیں سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. چند جو ہے آیات جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھتے ہیں اور جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے بڑا یہ وقت جو ہے ڈرنے کا ہے جہاں پہ جو ہے اصل میں اسلام کے جو ہے مدعا سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے جلسے وغیرہ سب ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہماری مسجدیں جو ہے ذکر اللہ سے خالی ہیں اور اس کو اتنا لائٹ لیا گیا ہے. ذکر اللہ جو اتنا اہم ترین فرض ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، اسی طرح تمام فرائض ولایت جو ہے ہمارے اوپر لازم ہیں. اس کے اوپر جو ہے بڑے ہمارے جو ہے بچوں کو جو ہے بتاتے تک نہیں ہے کہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا ضروری ہے. جتنا جیسے نماز ہے، جو نماز جو ہے دین کا ستون ہے، رسول نے صاف فرما دیا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنے دین کو جو ہے منہدم کر دیا. اسی طرح مہدویت پہ آپ کو جو ہے ٹکنا ہے تو ذکر اللہ ہے، کیونکہ ذکر اللہ تو وہ چیز ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ عنکبوت میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کر کہہ رہا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. جب جو ہے نماز چھوڑیں گے تو ذکر منہدم ہو جائیں گا، تو ذکر اللہ چھوڑیں گے جو اللہ نماز سے بھی بڑا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس کیا دین رہے گا؟ دین کا رہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بڑے جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے مہدوی ہونے کا دعویٰ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن امام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس مہدوی تو جو ہے طالب مولا ہی، اللہ کی دیدار کی طلب رکھنے والا اور اس کے واسطے جو یہ راستہ طے کر رہا، اللہ کی یاد میں ہمیشہ ہے، اس کے ذکر میں ہمیشہ ہے، وہی جو ہے میں اسلام کے پاس جو ہے مہدوی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پچھلی نشست میں کہہ دیا گیا تھا جہاں پہ میں اسلام نے جو ہے سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کے جو ہے فرمایا ہے کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں. یہ دیکھیے مہدویوں کی یہ صفت ہے، مہدی اور مہدویوں کی صفت ہے. اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو میں اسلام تو کہہ رہے ہیں کہ مہدی اور مہدویوں کی تو یہ صفت ہے، مطلب یہ صرف جو ہے دعویٰ ہے. اور امام اسلام فرماتے ہیں کہ دعویٰ بے عمل رد است، یعنی ایسا دعویٰ جو بغیر عمل کے ہو وہ رد ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. تو بہرحال جو بندگان خدا اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، سورہ زخرف کی آیت آپ کے سامنے جو ہے اب یہ بھی تلاوت کی گئی جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، تو اللہ خود دیکھیے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ ہر گھڑی اس کے ساتھ رہتا ہے. تو رسول وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے جہاں پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاف نامے میں دیکھیے ایک حدیث آئی ہے جہاں پہ جو رسول وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنا سینہ رکھا ہوا ہوتا ہے. شیطان جو ہے انسان کے دل پر اپنا سینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پس جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس میں اس کی آرزوؤں کو پیدا کرتا ہے. تو یہ تمام جو خرابیاں جو آ رہی ہیں وہ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جو ہے شیطان جو ہے ہمیشہ ساتھ ہے، بلکہ جو غافل ہو جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو مقرر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے شیطان کو اور وہ جو ہے اسے بھٹکاتے رہتا ہے. اور رسول وسلم کی حدیث بھی جو ہے اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ جو ہے انسان کا جو ہے دل سے جو ہے شیطان جو ہے اپنا سینہ بالکل لگا کے رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنے سینے کو ہٹا لیتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، اور جو اس ذکر سے غافل پاتا شیطان جو ہے اپنی آرزوؤں کو، اپنے شیطانی کاموں کو جو ہے اس کے جو ہے دل میں پیدا کرتا ہے. تو جو دل میں جو آرزو پیدا ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہمارے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ آرزویں پیدا کرتا ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اسی لیے اب جو خرابہ جو آ رہا ہے، ہم جو ہے ذکر سے غافل ہوئے، اس کی اہمیت سے غافل ہوئے، بچوں کو تو جو ہے بتایا تک نہیں گیا، ہم اتنا دور ہو چکے ہیں جہاں پہ جو ہے میں اسلام بغیر اس کے جو ہے ہماری مہدویت ہی ثابت نہیں ہو سکتی. میری اپنی خود کی جو ہے مہدویت ثابت ہونے کے واسطے ذاکر طالب بننا پڑے گا. مہد اسلام کے پاس ثبوت لے جانے کے واسطے اپنی مہدویت کا جو ہے آپ کو عمل کے ساتھ، آپ کو اللہ کی یاد کے ساتھ طالب بن کے آئے تو ہی امام اسلام کے پاس جو ہے مہدوی ہیں. یہ بالکل بتا ہی نہیں جا رہا ہے. یہ بڑی مایوب بات ہے جہاں پہ جو ہے مہدویوں کے جو ہے دائرے ایسے دائرے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سناٹا رہا کرتا تھا. اب چنچل گڑا دیکھیے مہدویوں کی آبادی، ہمارا کام تو یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور جو ہے عصر کی نماز کے بعد محلہ سناٹے کی جو ہے شکل اختیار کر جاتا.
اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایسے ہم جو ہے ڈوبنا چاہیے تھا، کم سے کم جو ہے ان اوقات کی جو حفاظت بھی کی جاتی، تو اس کی اہمیت بھی جو ہے نہیں بتائی جا رہی. ہمارا کام ہے کم سے کم جو ہے صرف جو ہے اہمیت بتا دیں. عمل کرنا دیکھیے ہر ایک کے جو ہے اختیار میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جان لیں کہ ذکر اللہ اسی طرح فرض ہے جس طرح جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے. نماز کے چھوڑنے سے دین منہدم ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ہماری مہدویت منہدم ہو جاتی ہے اگر آپ جو ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اس کی جو ہے اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور اس کی طلب سے جو ہے محروم ہو جائیں، تو اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے دین سے برباد کر دیتا ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. چند اور آیتیں جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب ذکر سے جو اعراض کر رہے ہیں ان کے تعلق سے جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے، صرف چند آیتیں اس کے ترجمے کے ساتھ جو ہے پڑھتے آتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر اپنی ذکر اللہ کی جو فضیلت وغیرہ تھی اس کے اوپر آیتیں ہیں. دوبارہ سورہ طٰہٰ میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو شخص ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی ذکر نہ کرے گا، اللہ فرما رہا ہے میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی درپیش ہوگی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھا کر کھڑا کریں گے. اندھا اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے ذکر سے جو ہے غافل ہو جائے گا ہم اس کو جو ہے تنگ زندگی دیں گے اور قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو یعنی دنیاوی زندگی میں دیکھنے والا تھا. یہاں پہ دیکھنے والا ہوگا لیکن جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اندھا اٹھے گا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی، نشانیاں پہنچی تھی، پھر تو نے ان کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے بھلا دیا اور آج کے دن اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا. یعنی جو ہے اللہ کو آج بھولا وہ جو ہے قیامت کے دن میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بھول جائے گا اور جو ہے اسے اندھا اٹھائے گا. تو یاد رکھیے جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ایک تو اس کے اوپر جو ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اپنی آرزوؤں کو جو اس کے اندر ڈالتا جاتا ہے. دوسرا جو شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن جو ہے اسے اندھا اٹھاتا ہے. اور تیسرا جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک وارننگ بھی دے رہا ہے اور یہ سمجھا بھی رہا ہے کہ جو ہے جو مال اور اولاد ہیں وہ کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد سے غافل کرتے ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی تھی، سورہ منافقون کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے اموال یعنی مال اور تمہاری یاد اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو بھی ایسا کرے گا تو ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی جو ہے نقصان اٹھانے والے. یہ دیکھیے یہ ہمارے اوپر جو ہے پورا اترتا ہے، مال اولاد اسی کی جو ہے پیچھے جو ہے انسان دنیا جو ہے ساری کی ساری جو ہے پڑی ہوئی ہے. اللہ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد جو ہے فتنہ ہے، آزمائش ہے. یہ آزمائش کے طور پہ جو ہے ہمارے واسطے جو ہے رکھا گیا ہے، جو اس کے پیچھے پڑے گا اور اللہ آپ کو بھول جائے گا. ہمارا کام ہے، ہمیں اسلام نے ایک تعلیم دی ہے کہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے جنت میں لے جاؤ. مطلب تم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، طالب بنو، ان کو بھی اللہ کا ذکر کراؤ، طالب بناؤ، اور جو ہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ. ورنہ اگر آپ ان کے واسطے خدا تعالیٰ کو بھولیں گے تو وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے دوزخ میں لے جائیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، خسارہ اٹھانے والے بلکہ وہ خسارہ مطلب کیا، جو ہے اللہ سے جو ہے آپ بالکل غافل ہو گئے اور اللہ سے محروم ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے. تو صاف فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے اموال، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہا ہے تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے. اور جو بھی ایسا کرے گا یعنی جو ہے مال اور اولاد کی خاطر اللہ سے جو ہے غافل ہو جائے گا. یہ بالکل اب موجودہ زمانہ ہے، ہم اسے جو ہے گزر رہے ہیں. یہ ہمارے گھروں کے جو ہے حالات ہیں. اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں ان کے واسطے، ان کی دنیا بنانے کے واسطے ہم جو ہے خدا کو بھول رہے ہیں. حالانکہ جو ہے کسی بھی طرح جو ہے دنیا چل سکتی ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ ان کو لے کے جو ہے چلا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے محض ان کی دنیا بنانے کے خاطر خدا کو بول رہے ہیں. تو صاف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں جو ہے ہو جائے گا، وہ جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. بلکہ جو ہے آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے بارہا وہ حدیث سنی ہے جہاں پہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو ہے میری امت کے آخری زمانے کی جو میری امت ہوگی ان پر جو ہے ہلاکت یعنی گمراہی ان کے ماں باپ کی طرف سے آئے گی. تو صاف صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ مومن ہوں گے یا کافر؟
تو کہا کہ ماں باپ تو مومن ہوں گے لیکن اولاد کی جب پرورش کی باری آئے گی تو جو ہے انہیں علم دین نہیں سکھائیں گے. اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. علم دین سے جو ہے محروم رکھیں گے, ان کی صرف جو ہے دنیا کی پرواہ کریں گے, یہاں تک کہ جو ان کا دین برباد ہو جائے گا, ان کی آخرت جو ہے تباہ ہو جائے گی. ایسے ماں باپ نہ مجھ سے ہیں نہ میں ان سے ہوں, الا یہ کہ وہ توبہ کریں. تو رسول اللہ نے صاف فرمایا کہ میری امت پہ آخری زمانے کی جو امت ہوگی ان پر جو ہلاکت آئے گی وہ جو ہے ماں باپ کی طرف سے آئے گی, کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ اس وقت تو جو ہے دین سیکھ لیں گے لیکن جب اولاد کی باری آئے گی تو جو ہے وہ جو ہے اولاد کو جو ہے دنیا کی جو ہے ترجیح کریں گے. دیکھیے اب کیونکہ کسب کا ٹائم ہے, اب اکثر جو ہے یہاں پہ کاسبین وغیرہ ہیں, تو کیونکہ ہمارا زندگی کی جو ہے ایک مجبوری بن چکی ہے, اب آپ کو کسب کے واسطے جو ہے پڑھنا لکھنا کرنا ہوتا ہے, ہمارا جو ہے اس سے گزرنا ہے, کسی بھی حال سے جو اس کو گزرنا ہے, آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو جو ہے اس گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کو گزرنا ہے, کیونکہ آپ کی پیدائش کا مقصد جو ہے انہیں ہے, اللہ کی ذات ہے, اللہ کا دیدار ہے, اللہ کی یاد ہے. اگر آپ اس مقصد کو یاد کرتے ہوئے آپ یہ تمام چیزوں سے گزر رہے ہیں تو آپ کی زندگی چیز ہے. آپ کبھی بچوں کے واسطے کمانا جو ہے چیز ہے, آپ اللہ کی مقصد کو, اللہ کی آپ کی اپنی پیدائش کی جو ہے مقصد کو یاد رکھتے ہیں. جو اس مقصد کو بھول گیا وہی جو ہے خسارے میں ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھنا تھا, جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے, سورہ ذریات کی جو ہے ذاریات کی آیت ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. صرف پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو مین وجہ جو ہے اللہ کی عبادت ہے. اگر اس کو چھوڑ کے جو ہے آپ اس دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے تو سیدھا سیدھا جو ہے خسارے میں ہوں گے, دوزخ کے جو ہے حوالے ہوں گے. اور اس بہترین قوم میں پیدا ہونے کے بعد, اس بڑی نعمت کو جو ہے حاصل کرنے کے بعد, جو ذکر اللہ کی جو بہترین تعلیم سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں نوازا ہے, اس کے بعد تو جو ہے سب سے زیادہ پوچھ جو ہے ہم سے ہوگی, کیونکہ جو ہے ہم بچوں کو بتا بھی نہیں رہے کہ ذکر اللہ کی اہمیت کتنی ہے. خود کرنے کی بات, کروانے کی بات تو دور کی بات ہے, اس کی اتنی اہمیت ہے, گھر میں جو ہے پکارا تک نہیں ہو رہا ہے. عصر اور مغرب کا وقت ہے, اس کی جو ہے اہمیت نہیں بتائی جا رہی. فجر سے اور طلوع آفتاب کا وقت ہے, اس کی اہمیت نہیں بتائی جا رہی. جہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں فجر کے بعد کا سونا جو ہے عذاب ہے, عذاب بتایا گیا, اور ہم لوگ جو ہے اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہیں. تو کم سے کم اہمیت بتانے کے واسطے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں کہ یہی جو ہے سب کچھ ہے. عمل کرنا نہ کرنا جو ہے یہ آپ کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے توفیق کے اوپر جو ہے بہرحال یہ منحصر ہے. تو بہرحال ان آیتوں کو آپ یاد رکھیے جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد جو ہے اللہ کی یاد سے جو ہے غافل نہ کر دے. اسی کے تعلق سے ایک تفسیر حسینی میں بھی جو ہے تھوڑا سا اچھا سا لکھا ہوا ہے, اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو کے گروہ, تمہاری خواہشات اور نہ ہی تمہارے فرزندوں کی محبت تم کو ذکر الہی سے مشغول کر دینے پائے, کیونکہ ایمان کا متقاضا یہی ہے کہ خدائے ذوالجلال کی محبت تمام چیزوں کی دوستی پر غالب رہے. یعنی جو ہے تمام محبتوں پہ جو ہے اللہ کی محبت جو ہے غالب رہے. یہ محبت اس قدر شدید ہو, یعنی محبت اللہ سے جو رشتہ ہو اس قدر شدید ہو کہ اگر تمام دنیا کے اموال اور آخرت کی ساری نعمتیں اس پر پیش کی جائیں تو قبولیت کی نظر سے کسی کو نہ دیکھے. یعنی جو ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو بھی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد کو جو ہے دیکھا جائے گا. اور جو شخص اس دنیا کا کام کرے گا یعنی مال اور فرزند میں مشغول ہوگا تو حق تعالیٰ سے غافل ہو جائے گا. وہ گروہ ہے جو نقصان اٹھانے والا ہے کہ حقیر پانی چیزوں کی محبت کی وجہ سے عظیم باقی چیز سے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, اس سے جو ہے وہ غافل ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنے والے کے اوپر جو شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور کس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے, اسی کے اوپر ایک روایت ہے تفسیر مدارک میں ہے. اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمان, ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے اوپر, کہ ان لوگوں پر شیطان پورا غالب آ گیا تو اس نے ان لوگوں سے ذکر الہی کو بھلا دیا. یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں, خبردار یقیناً شیطانی گروہ ضرور برباد ہونے والے. حزب الشیاطین وہم الخاسرون, صاف صاف فرمایا الا ان حزب الشیاطین. یہ لوگ آگاہ کر رہا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ حزب الشیاطین سے شیطان کے گروہ سے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے خسارہ اٹھانے والے ہیں, برباد ہونے والے ہیں.
تفسیر مدارک میں اس طرح سے تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ حضرت محمود عقیلی صاحب کی کتاب سے جو ہے آپ کے سامنے روایتیں پڑھ رہا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ شیطان ان پر غالب ہو گیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا. یہ تفسیر ہے. حضرت شاہ کرمانی نے کہا ہے کہ بندے پر شیطان کے غلبے کی علامت یہ. اب دیکھیے شیطان مسلط ہوگا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ شیطان آ کے اوپر آپ کے جو چھا رہا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کو ظاہری زیب و زینت یعنی خورد و نوش، کھانا پینا اور لباس و پارچے میں مشغول کر دے. آپ کو کپڑوں میں، کھانے میں، پینے میں، اچھا رہنے میں جو ہے وہ مشغول کر دے گا. یہ شیطان غالب ہو جائے گا اور اس کے قلب کو یعنی دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانوں میں فکر کرنے اور نعمتوں کے شکر ادا کرنے سے روک دے، اور زبان کی غیبت گوئی، بہتان تراشی اور دروغ بیانی، جھوٹ بیانی میں مبتلا کر دے، اور زبان کو ذکر رب سے پھیر دے. یعنی جو ہے شیطان مسلط ہو جانے کی یہ علامت ہے کہ آدمی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہے، اپنے لباس کے واسطے اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور غیبت، بہتان تراشی، دروغ گوئی اس میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسے پناہ میں رکھے، اس کی یاد سے غافلوں نے پناہ رکھے، بلکہ جو ہے ہمارے بزرگان دین نے جو ہے غفلت کو یعنی خدا کو بھولنے کو عذاب عظیم کہا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سخت عذاب ڈالنا چاہتا ہے تو جو ہے اس کی یاد اسے چھین لیتا ہے. یہ عذاب ہے. آپ ہمیشہ اس کو عذاب مت سمجھیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے زلزلہ بھیجے گا، بیماریاں بھیجے گا، آپ کے اوپر آسمان سے کوئی آگ برسے گی. اللہ تعالیٰ کی جو ہے عذاب الگ الگ قسم کے آتے ہیں. عذاب خدا تعالیٰ کو بھولنا سب سے بڑا عذاب ہے. وہ جب یاد کو چھین لیتا ہے یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کا جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. بلکہ اسی کو جو ہے بزرگان دین نے جو ہے دنیا فرمایا ہے، یعنی خدا سے غفلت رہنے کو ہی جو ہے دنیا فرمایا گیا ہے. اسے آپ بچیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے اوپر لازم ہے، اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے دیدار کی طلب اور تمام فرائض ولایت جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے تمام مصدقین کے اوپر جو ہے فرض فرمائے. تھوڑا سا ذکر اللہ کے اوپر دوبارہ آتے ہوئے ذکر اللہ کی فضیلت وغیرہ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جہاں پہ اسلام نے جو ہے ہمیں ذکر اللہ کی فرضیت بتائی. تو اتنا بڑا تحفہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں دے دیا، جس کے تعلق سے آپ نے کئی روایتیں پچھلی نشست میں جو ہے آپ نے سنی ہیں. چند روایتیں پڑھتے ہوئے جو ہے جو ہمارے پاس کا جو ذکر کا جو طریقہ ہے، جو لا الہ کا ذکر جو مل اللہ تو ہے لا الہ کے الفاظ میں کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے چند روایتیں جو ہے آپ کے سامنے آج کی نشست میں جو ہے پیش کر دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے یہ روایت سنی ہے. دیکھیے اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ایسی نعمت جو ہے عطا ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مشکات المصابیح کی جو ہے یہ حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز جو تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے بادشاہ یعنی خداوند دو جہاں کے نزدیک سب سے زیادہ بلند کرنے والی اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی عمدہ تر اور جہاد فی سبیل اللہ میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کرے اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیا یہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ہے آپ کو سونا چاندی خیرات کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کے پاس درجات بلند کرنے سے جو ہے زیادہ، دشمنوں سے لڑنے سے زیادہ. کتنا زیادہ کہ جو ہے آپ دشمنوں کو قتل کریں اور دشمن آپ کو قتل کر دے، یعنی گویا شہید ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اتنا زیادہ جو ہے پسند ہے. اس کے تعلق سے جو ہے آپ نے کئی روایتیں اس سے پہلے کی جو ہے نشست میں جو ہے سن لی ہیں. چند روایتیں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی جا رہی ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا اس سے پہلے کی نشست میں جو 2 وقت ہمارے پاس کا جو خاص طور پہ جو ذکر اللہ کا جو اوقات ہیں جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جہاں پہ ملتا ہے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جو ذکر اللہ میں بیٹھے گا، اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے نماز فجر پڑھی تھی یہاں تک کہ جو سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق پڑھے گا. تو رسول وسلم کی احادیث میں مل رہا ہے جہاں پہ ایک حدیث بتاتی ہے کہ رسول وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گھر کو اس طرح لوٹا جس طرح جو ہے اس نے ایک حج اور ایک عمرہ کیا. اور رسول وسلم ساتھ میں فورس کے فرما رہے ہیں کہ پورے کا یعنی جو ہے نماز فجر کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھ کے اٹھے گا طلوع آفتاب تک تو اسے جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا جو ہے ثواب ہوگا.
اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو ہے وہ جو ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے اس وقت ذکر اللہ میں بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے کہ جو ہے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ آپ نے جو ہے روایتیں سنی ہیں. آپ کو حوالوں کے واسطے جو ہے آپ حضرت محمود اکیلی صاحب کی کتاب ذکر دوام دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ جو ہے تمام یہ حوالوں کے ساتھ جو ہے احادیث مینشن کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کی نشست میں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے تھوڑے سے اور دو روایتیں پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو ہے جو ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے جس کی اہمیت ہے فضیلت ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے ہمارے واسطے سننا ضروری ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے روایتیں رکھ دیتا ہوں. اب دیکھیے آپ سمجھے اس بات کو کہ جو ہے آخر یہ ذکر اللہ جو ہے فرض کس لیے ہے لازم کس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا کیوں ہے. کیونکہ یہ کرنا اسی لیے ہے کیونکہ ہمیں جو ہے خدا کو حاصل کرنا ہے. ہم پیدا اسی کام کے واسطے ہوئے کہ خدا کو حاصل کریں اور حقیقت میں خدا کو جو حاصل کرنا ہے اس کے تعلق سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انصاف نامے کی نقل ہے کہ میں اسلام نے خود فرمایا کہ طالب آپ نے سوال کیا کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے کہ وہ کیا چیز ہے جو فرض ہے جس سے جو ہے وہ خدا کو پہنچے. پھر سوال کا آپ نے خود ہی جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے. صاف فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے. اللہ تعالیٰ کا عشق ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے. پھر خود ہی سوال کیا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے عشق کیسے حاصل ہوتا ہے. تب آپ نے فرمایا پھر آپ نے خود ہی جواب دیا کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رکھے اس طرح کہ دل میں کوئی چیز مائل نہ ہو. جو ہے دل ہمیشہ جو یاد الہی میں رہے گا اسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہوگا اور عشق ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حاصل ہوگی. اب دیکھیے آپ کو سیدھا سا اگر اللہ کی ذات حاصل ہونا ہے تو اس کے واسطے اس کا عشق ہونا ہے اور عشق حاصل ہونا ہے تو اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمیشہ دل کی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف رہے. تبھی جو ہے جب ذکر دوام کرے گا یہی ذکر دوام ہے یعنی جو ہے ہمیشہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرتا رہنا اسے مس کرتا رہنا اس کی یاد میں رہنا. جو ذکر دوام کرے گا اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. انسان اسلام کی روایت ہے معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کے خزانے دیدار کے وہ کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو اپنے انوار یعنی اپنے نور اور اسرار کی تجلیوں سے منور کر دیتا ہے. اس کو جو ہے راز کی باتیں جو ہے سکھا دیتا ہے اور اللہ کے اور اس کے درمیانی پردے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ خدا کو دنیا میں عیا دیکھتا ہے. جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے یعنی جو ہے صبح شام ذکر کرتا 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 اس کا دل جو ہے لو لگ گئی اللہ سے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں آ گیا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ ذکر دوام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو ہے اس کے دل کو اپنے انوار اور اسرار کی تجلیوں سے منور کر دیتا ہے اور اللہ کے اور اس کے درمیانی پردے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ خدا کو دنیا میں عیا دیکھتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے اللہ سے حکایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے پر میرا ذکر و شغل غالب ہو جاتا ہے یعنی اس کا ذکر اللہ کا اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنے ذکر ہی میں لذت عطا کرتا ہوں. تب جو ہے اللہ میاں لذت عطا کرتا ہے. پہلے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے اللہ میاں لذت عطا کرتا ہے. لذت عطا کرتا ہوں جب اس کو میرے ذکر میں لذت ملتی ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے. دیکھیے اتنا جلدی عاشق نہیں ہوتے پہلے آپ کو محنت کرنا ہے اور جب محنت اتنی کریں گے کہ جو ہے ذکر آپ کے اوپر جو ہے غالب ہو گیا تو اللہ دیکھتا ہے کہ جب ذکر غالب ہو گیا تو میں اس کو جو ہے ذکر میں لذت عطا کرتا ہوں. اب جب اس کو لذت ملتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا عاشق ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ عاشق ہو جاتا ہے اور جب اس کو لذت ملتی ہے جب اس کو میرے ذکر میں لذت ملتی ہے تو میرا عاشق ہو جاتا ہے اور میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیانی پردے اٹھا دیتا ہوں. یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے درمیانی پردے اٹھا دیتا ہے اور جب پردے اٹھ جائیں گے تو آپ جو پردے کے پیچھے کا جو ہے ضرور جو ہے جلوہ دیکھیں گے مطلب جو ہے اللہ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہوں گے. ایک حدیث قدسی ہے جہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں جھانکتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے دل میں جھانکتا ہوں اور میرا ذکر اس دل پر غالب پاتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ خود جو ہے سماعت بن جاتا ہے جو کان کی جو طاقت ہے سننے کی میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو عطا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہے تو قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے جب ذکر غالب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سماعت بن جاتا ہے. اب دیکھیے وہ سماعت جب اس کی ہو جائے گی تو جو ہے لاکھوں کوسوں دور کی جو ہے چیز آپ سن سکیں گے
اور جب بصارت اس کی بصارت ہو جائے گی ہماری بصارت تو ہزاروں کوسوں دور کی جو ہے چیزیں دیکھنے پائیں گے. یہاں تک کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا جو ہے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ محض جو ہے ذکر دعام کی جو ہے فضیلت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتا ہے. ہمارا کام یہی ہے, عشق حاصل ہونا ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے ایک روایت ایک اور ایک ملتی ہے جہاں پہ امام اسلام نے جو ہے ایک مرتبہ آپ جو ہے عشق کا بیان کر رہے تھے, پارہ مبارک میں عشق کا بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا عشق فرض ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے واسطے. تو خود مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے جب جو ہے عشق الہی کا بیان ہو رہا تھا تو نہ جانے جو ہے سامعین کا کیا عالم تھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا عشق امام اسلام جب بیان کر رہے ہیں. تو وہ یہ بتاتا ہے ماحول کہ جو حضرت ملا درویش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا اثر کر گیا تھا ہمیں اسلام کا بیان کہ آپ جو ہے میں اسلام کے سامنے جو ہے اپنے گریبان کو چاک کر دیے. بولے کہ میرا جی آپ عشق کا بیان کرتے ہو اور ہم عشق کہاں سے لائیں, کہتے ہوئے جو ہے آپ عشق کو مطلب جو تڑپ جو بےچینی تھی, جو عشق کی اہمیت, جو عشق کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے, حضرت ملا درویش رضی سے جو ہے برداشت نہیں ہو سکا تو انہوں نے جو ہے اپنے گریبان کو چاک کر دیا, یہ کہتے ہوئے کہ میرا جی آپ عشق کی بات کرتے ہو اور ہم عشق کہاں سے لائیں. تو میں اسلام نے اس وقت فرمایا کہ بندہ جو ہے عشق کسبی کی بات کرتا ہے, یعنی محنت کا عشق. عشق وہبی تو یعنی بغیر محنت کرے کہ عشق وہبی تو صرف پیغمبروں کو عطا ہوا ہے, تمہیں کسب کرنا ہوگا, یعنی تمہیں جو ہے محنت کرنا ہوگا تاکہ جو ہے عشق حاصل ہو. تو ہمارا کام یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل ہونا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو ہے ہم محنت کریں. اور محنت کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں سب سے بہترین انمول جو ہے ذکر, انمول جو ہے تحفہ دیا گیا. سب سے بہترین جو ہے مہدی موعود السلام نے جو ہمیں ذکر دیا ہے, جو اللہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, وہ حقیقت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر ہے. لا الہ الا اللہ ہی کو امامنا مہدی اسلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کے الفاظ میں جو ہے ادا کرنے کے واسطے دیا ہے. یہ اتنا اہم ترین ذکر ہے کہ حاشی انصاف نامے کی غالباً پہلی نقل ہے جہاں پہ جو ہے میں اسلام سے جو ہے سوال کیا گیا کہ تمام قرآن مجید کو اگر ایک جملے میں ادا کرنا ہو, تمام قرآن مجید کی مراد کو اگر ایک جملے میں ادا کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ قرآن, توریت, زبور, انجیل بلکہ تمام صحائف آسمانی کی اگر مراد کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے لا الہ الا اللہ, وہ ہے لا الہ الا اللہ. مطلب ہر ذاکر جو یہ ذکر کر رہا ہے گویا وہ ہر سانس میں جو تمام قرآن مجید کی جو مراد ہے بلکہ جو تمام آسمانی کتابوں کی جو مراد ہے وہ ہر ایک سانس میں جو ہے اس کا جو ہے پورا ورد کر رہا ہے, ہر سانس میں جو اس کی تلاوت کر رہا ہے, پورا دور کر رہا ہے ایک ایک سانس میں, کیونکہ جو پورا مغز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. جو پورا مغز ہے وہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہی ہے. وہ اسی تعلق سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے روایتیں پڑھنا ہے آج کی تھوڑی سی نشست میں, اور آگے جو تفصیل بیان ہوگی وہ اسی تعلق سے ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت جو بیان کی گئی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میں اسلام کے نقلیات میں ہمیں جو ملتی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنایا جائے گا. دیکھیے صاف صاف جو ہے رسول کی ایک حدیث صاف ہے, یا جو عربی کے الفاظ بھی جو ہے یاد کر لے سکتے ہیں, جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے, ترمذی اور مشکات شریف کی روایت ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہی کا جو ہے ذکر ہے. رسول وسلم کی جو ہے صاف حدیث ملتی ہے. اور چند روایتیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کتنی اس کی جو ہے اہمیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا ہے وہ جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان کیا ہے. حدیث میں اس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے بار الہ مجھے آپ ایسی چیز سکھلا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے آپ کو یاد کروں اور آپ کو پکارا کروں. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے ایسی چیز سکھلا دیجیے جسے جو ہے میں آپ کو یاد کروں اور آپ کو جو ہے پکارا کروں. ارشاد خداوندی ہوا لا الہ الا اللہ کہو, اللہ کا ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کہو. اب موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیے دکھنے کو لا الہ الا اللہ, اب آپ کو ہر پیغمبر جو یہی بولتے ہوئے لا الہ الا اللہ, تو اس واسطے جتنا جتنا بولا گیا تو بہت کامن ہو گیا. اب کامن ہو گئی چیز تو جو ہے اس کی جو ہے ذرا ویلیو جو ہے عام طور پہ کم نظر آتی ہے. لا الہ الا اللہ بولتا آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو کوئی سی بڑی بات ہے بھائی. اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بول رہے ہیں, دیکھیے جب اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ کا ہر ایک مومن بندہ اسی کلمے کو کہتا ہے، یعنی ہر ایک مومن بندہ تو یہی کلمہ کہتا ہے، یعنی میرے کو کچھ خاص ہونا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام. تو ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کا ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، میں تو ایک خاص ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ مخصوص ہو. اب آپ بولے میں ایک پیغمبر ہے، ایک خاص چیز دے جو میرے ساتھ مخصوص ہو، جو خاص ہو وہ عطا کر. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ارشاد رب العالمین ہوا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور میرے سوا اس میں تمام بسنے والی مخلوقات ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پھر بھی جھک جائے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کا پلڑا غالب ہو جائے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین تمام مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ جو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا. یہ بھائی اسلام کا صدقہ ہے، ہر سانس میں جو ہے بسایا گیا ہے مہدویوں کی. ذکر کرتے کرتے جو ہے آپ کو پریکٹس ہوگی، ہر سانس میں جو ہے ذکر اللہ جو ہے کیا جاتا ہے. اسی تعلق سے چند اور احادیث لا الہ الا اللہ کلمے ہی کے تعلق سے پھر جو ہے اللہ تو الہ کے اوپر آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نورانی ستون ہے، ایک کھمبا ہے نورانی. وہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ کھمبا بولے تو کھمبا ہے، وہ ستون ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ تو ستون ہلنے لگتا ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ستون ہلنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ٹھہر جا. پس وہ ستون کہتا ہے کیسے سکون پاؤں، کیسے ٹھہروں، حالانکہ لا الہ الا اللہ کے قائل یعنی جس نے لا الہ کہا ہے اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی ہے. یعنی اسے جو ہے ابھی تک جو ہے مغفرت نہیں ہوئی، اسے بھی معاف نہیں کیا گیا، بخش دیا نہیں گیا ہے. تو جو ہے وہ اس وقت تک ہلتے رہتا ہے جب تک جو ہے اللہ اسے جو ہے مغفرت نہ کر دے، بخش نہ دے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے ہم نے اس کے گناہ بخش دی، تو اس وقت جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. تو جو خلوص دل کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے واسطے جو ہے وہاں پہ عرش معلیٰ پہ ستون جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ جب تک جو ہے اس کو بخش نہیں دیا جائے گا وہ جو ہے حرکت کو نہیں روکے گا. ایک اور ایک حدیث ہے جہاں پہ جو ہے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا خالص نیت کے ساتھ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ کلمہ طیبہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب تک گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. تو کلمہ طیبہ جو ہے اسے عرش معلیٰ کی جو ہے اوپر پہنچا دیتا ہے. جو خلوص دل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتا ہے کلمہ طیبہ اسے جو ہے عرش معلیٰ تک اس کے جو ہے عمل کو لے جاتا ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے نہ تو کوئی عمل بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے. لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے جو ہے کوئی عمل نہیں ہے اور یہ کلمہ جو ہے کسی کو جو ہے کسی گناہ کو جو ہے چھوڑنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وقت آخر بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ہمیں حکم دیا ہے جو ہے وقت آخر بھی جو ہے کسی مردے کو انتقال ہو رہا ہے تو جو ہے اس کی جو ہے اس ذکر کی جو ہے تلقین کرو، کیونکہ جو ہے اس کے تعلق سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس مسلمانوں تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ تلقین کرو، مطلب زندگی میں بھی جو ہے اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. بلکہ جو ہے ایک حدیث یاد ہے یہ بھی جب رسول نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ جو ہے بات کرنے لگے تو دیکھیں یہاں پہ مرنے کی بات کر رہے ہیں تو رسول نے وہاں پہ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بات کرنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو، بس وہ جیے یا مرے اس کے بعد، مطلب اس کی زندگی چیز ہو گئی، اسے جو ہے یہ تلقین کر دیا جائے شروعات میں ہی. آج ہم جو ہے بالکل بڑے ہو چکے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں، اس پہ اس کے باوجود جو ہے ذکر سے جو ہے غافل ہیں. وہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے جب بچہ پیدا ہو اور جو ہے اس کے بعد جو ہے بڑا ہو اور بات کرنے لگے تو سب سے پہلے جو یہی کلمہ سیکھو، سب سے پہلے یہی ذکر سیکھو. اس کے بعد پھر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے مرنے والوں کو بھی جو ہے یہی ذکر کی تلقین کرو، یہی ذکر کی، کیونکہ یہ اتنا اہم ذکر ہے کہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو بندے حق جان کر اپنے قلب سے کہتا رہے گا، پس وہ اسی پر وفات کرے گا، یعنی اس پر انتقال کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نار دوزخ کو حرام کر دے گا، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. دوزخ کا جو ہے دوزخ کی آگ جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے جو ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ہے انتقال کر جاتا ہے.
اور حضرت معاذ بن جبل سے ارشاد سے مروی ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو آخری کلام اس کلام سے جائے گا وہ جو ہے جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ 2-3 روایتیں آپ کے سامنے جو ہے اور پیش کر دیتا ہوں جو لا الہ الا اللہ یہی کے جو ہے تعلق سے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے زیادہ کون بہراور ہوگا, یعنی کس کو جو ہے زیادہ جو ہے پرائرٹی میں ملے گی شفاعت کی. تو رسول نے ارشاد فرمایا میں یہ سمجھتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص اس معاملے میں مجھ سے سوال نہ کرے گا, کیونکہ اکثر جو ہے ابو ہریرہ جو ہے یہ سوالات کرتے تھے, کیونکہ میں حدیث کے معلوم کرنے میں تم کو زیادہ حریص پاتا ہوں. تو آگے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے زیادہ بہرہ مند وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے یا اپنی سانس سے لا الہ الا اللہ کہے. خلوص دل سے جو ہے اپنی سانس سے جو ہمارے پاس کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کہے, وہی جو ہے رسول وسلم کی جو ہے شفاعت کا جو ہے مستحق ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے احادیث جو انصاف ہمیں ملتی ہے کہ رسول وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک سائیکل ہے, انصاف کرنے والی چیز ہے. دل کا سائیکل لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, دل کا سائیکل جو ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. ہمارے کو اگر دل کو صاف کرنا ہے تو جو ہے ہمارا یہی ذکر ہے. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اس کی تاریخ میں یہ فرمایا, اس کی اتنی فضیلت ہے کہ انصاف نامے کی روایت ہے جہاں نبی اسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, اسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کسی کے دل پر اتنی مقدار ٹھہر جائے, یعنی اتنی دیر ٹھہر جائے جس طرح کہ کوئی شخص مونگ کا دانہ گائے کی سینگ پر ڈالے اور آواز کرے, اس کا کام تمام ہو. اسلام نے فرمایا اس کا کام تمام ہو جائے. یعنی اتنی دیر ٹھہرنا ہے صرف لا الہ الا اللہ. اصل میں جو ہے یہ ٹکتا نہیں ہے, پورے خلوص کے ساتھ آپ کی پوری سچائی کے ساتھ پوری خلوص نیت کے ساتھ جب لا الہ کہیں گے تو اسلام فرماتے ہیں اتنی دیر کے واسطے بھی اگر یہ ذکر جو ہے دل پہ ٹک جائے, کتنی دیر آپ مونگ کا دانہ لیں اور گائے کے سینگ پہ مارے تو جو وہ فریکشن آف سیکنڈ جو ہے وہاں پہ دل پہ ٹکے گا, بالکل فریکشن آف سیکنڈ کے واسطے. تو اسلام فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اگر اتنی بھی دیر اس دل پہ ٹک جائے تو اس کا کام تمام ہو گیا, جو اس نے اللہ کو پا لیا. تو ہم جو محنت کرتے ہیں, جو زندہ جو ذکر کرتے ہیں وہ جو ہے اس مونگ کے دانے کی مقدار کے واسطے ہی کرتے ہیں, اتنی دیر جا کے جو کم سے کم ٹک جائے, کیونکہ جو ہے وہ شیطان نفس وغیرہ یہ دنیا مخلوق جو ہے وہ ٹکنے نہیں دیتے. اب آپ کی کوشش جو ہے صرف اس واسطے جو وہ فریکشن آف سیکنڈ کے واسطے یہ کوشش کرنا ہے, کیونکہ وہ کلمہ تو یہ ہے الا اللہ تو الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ اگر اس فریکشن آف سیکنڈ جس کو میں اسلام نے فرمایا ہے ٹک جائے گا تو ہمارا کام تمام ہو گیا. تو مطلب یہی ہے کام اگر تمام نہیں ہو رہا ہے تو جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ہم جو ہے ذکر نہیں کر رہے ہیں, اور جو دنوں رات جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس فریکشن آف سیکنڈ کے واسطے ہی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے تو ایک سانس ایسی چلے جائے جس سے جو ہے مونگ کے دانے پہ جو مونگ کا دانہ گائے کی سینگ پہ مارتے ہیں اتنی دیر جو ہے دل پہ آ کے جا کے لگ گیا, ضرب لگی تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا کام جو ہے تمام کر دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی ایک نقل بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ مومن کے دل پر اس قدر ٹھہر جائے جیسا کہ ایک گھر روئی سے بھرا ہوا ہو, وہاں ایک چنگاری ڈالی جائے اور اسی وقت نکال لی جائے تو جس جگہ وہ چنگاری ڈالی جاتی ہے وہ جگہ جل جاتی. اب دیکھیے یہ روئی کی چنگاری کی خاصیت روئی کی, آپ خالی سب ڈال کے بھی نکال لیں تو جہاں پہ ڈالی گئی وہ جگہ جلتی ہی جلتی, آپ کتنی بھی جلدی اسے نکال لو وہ جگہ جلتی ہی جلتی ہے. تو اسلام نے صاف فرمایا لا الہ الا اللہ کی مثال ایسی ہی ہے کہ مومن کے دل میں اس قدر ٹھہر جائے کہ جو ہے گھر ہو جو روئی سے بھرا ہوا ہو اور جو ہے آپ چنگاری ڈالے اور نکال لی جائے, اسی وقت نکال لی جائے تو جس جگہ کے وہ چنگاری ڈالی جاتی ہے وہ جگہ جل جاتی ہے. آگے میں اسلام فرماتے ہیں ولیکن لا الہ الا اللہ کی صفت ایسی ہے کہ غیر اللہ کی ساری محبتوں کو جلا دیتی ہے. لا الہ کی صفت ایسی ہے کہ جو ہے جس طرح جو ہے آپ چنگاری ڈالیں گے تو روئی کو جلا دے گی, یہ ذکر جا کے جب لگے گا صحیح میں جیسے لگنا ہے تو اللہ کے سوا جتنی بھی محبتیں ہیں, جتنی بھی غلاظتیں ہیں, جتنی بھی گندگی ہے وہ سارے کو جو ہے وہ پاک کر دے گا. یہ جو ہے احسان ہے اتنے بڑے جو ہے کلمے کا جو ذکر کرنے کا جو اسلام نے جو ہے ہم پر طریقہ بتایا ہے. اب دیکھیے لا الہ الا اللہ کا جو ہے ذکر لا الہ الا اللہ کی جو ہے فضیلت بتا دی گئی ہے, لیکن اس کو جس طرح سے کرنا ہے بالکل مختصر آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. اس کو جس طرح سے جو کرنے کا جو ہمارے پاس جو طریقہ ہے الا اللہ تو ہے اور لا الہ نہیں, جب سانس اندر لی جاتی ہے تو الا اللہ تو ہے کہتے ہیں اور جب سانس چھوڑی جاتی ہے تو جو ہے لا الہ ہوں نہیں کہتے. بعض نادان لوگ ہیں جو اب ہمارے قوم میں ہوئے ہیں جو اس ذکر پہ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ اس کلمے میں جو ہے یہ تو ہے اور ہوں نہیں, یہ ہندی کے الفاظ جو بھی ہے یہ الفاظ جو ہے اس کلمے میں جو ہے کیسا آ چکے.
تھوڑا سا اور پہلے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو جو ہے قرآن مجید میں ایک جگہ فرما بھی رہا ہے کہ فَاعْلَمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو لا الہ الا اللہ کو، پہلے لا الہ الا اللہ کو جو ہے جان لو کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرما بھی رہا ہے، دیکھیے جہاں پہ جو ہے وہ حج کا عرفات وغیرہ کا ذکر کر رہا ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 198، اس کو آپ یاد رکھیے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہاری ہدایت کی اور اس سے پہلے تم یقیناً ناواقفوں میں تھی، یعنی جیسے کہ ہدایت کیا گیا جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بتایا گیا، اس طرح کا جو ہے ذکر کرنا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ جو ہے تم میرا ذکر کرو، جب تم جو ہے ایک قرآن مجید کی آیت ہے، غالباً سورہ مزمل ہے، کوئی دوسری آیت ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ اِذَا نُسِيتُ، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تم بھول جاؤ، جب تم خود کو بھول جاؤ۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے رسالے میں یہ حدیث ڈالی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کا ذاکر کب بنوں گا؟ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ کے ذاکر اس وقت بنو گے جب تم اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے خود کو بھول جاؤ۔ تو اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور خود کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے۔ حضرت شاہ نعمت فرماتے ہیں کہ خود کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بےہودہ گمان ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے الفاظ ہیں کہ تم یہ بےہودہ گمان میں ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، تو خود کو بھولنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے اوپر جمنے کے واسطے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے لا الہ نہیں کا جو ہے الفاظ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے آپ نے ایڈ کیے ہیں، بلکہ جو ہے ہمارے پاس روایتوں میں ملتا ہے صاف صاف، جہاں پہ جو ہے مولود شریف کی روایت میں اسلام نے جو ہے حضرت شاہ دلاور نے جو ہے تلقین کیا ہے، تو آپ نے جو ہے یہی الفاظ کے ساتھ لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے، بعض جگہ الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کرتے ہیں، اور بعض جگہ جو لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں اسلام کی صاف روایت ہے، میں اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شاہ دلاور نے جب تلقین کیا ہے تو اس الفاظ کے ساتھ ہی جو ہے ذکر سے جو ہے آپ نے تلقین کیا میں اسلام نے، اور باقاعدہ قرآن مجید کی جو ہے آیت بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما بھی رہا ہے جہاں پہ کہ ہم جو ہے جس رسول کو بھیجتے ہیں اس کو جو ہے اسی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں، وہ جو ہے اسی قوم کی زبان میں جو ہے بات کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب میں پیدا ہوئے، اس لیے جو ہے قرآن مجید عرب میں اترا، آپ جو ہے عربی زبان میں جو ہے تمام تلقین کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں، یہ لوگ جو ہے بالکل نان عربک تھے، وہاں پہ جو ہے عربی بولی نہیں جاتی تھی، وہ لوگ جو ہے اپنے اپنے ذکر میں اپنے اپنے جو ہے زبان میں ذکر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے کرنا تھا۔ اب چونکہ خلیفۃ اللہ ہے اسلام جو ہے آپ خلیفۃ اللہ، آپ بھی بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ بھی جو ہے اسی زبان میں جو ہے ذکر کرائیں گے، اسی زبان میں جو ہے تلقین کریں گے جو اس زبان میں جو ہے وہاں کی قوم ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے تو ہے اور ہو نہیں کے الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ایڈ کیے ہیں۔ آپ صاحب کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمانا ہے کہ ہر جو رسول اللہ بھیجتا ہے، جس کو بھیجتا ہے اس کو اسی قوم کی زبان میں بھیجتا ہے جس قوم میں جو ہے جو قوم جو بات کرتی ہے۔ تو جو ہے ہم ہندوستان میں امام اسلام کی جو ہے یہاں پہ جو اسلام کو بھیجا گیا ہے، تو امام اسلام نے جو ہے یہاں کے مسلمانوں کے واسطے جو ہے اسی حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جو ہے ذکر کی تلقین کی ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا اور محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، اپنے مرشدین کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان سے تلقین پائیں گے تو ہے اور ہو نہیں کے جو ہے الگ الگ اسرار جو ہے کھلیں گے۔ یہ جو ہے خاص ہمیں بتایا گیا ہے یہاں پہ جو ہے اللہ تو ہے اور ہو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کو ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں ہی نہیں، اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، تو حقیقت میں جو ہے لا الہ الا اللہ کے جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، یہ تمام کھل کے آتے ہیں، تبھی جو ہے وہ ذکر جمتا ہے۔ ہمارے لوگ نادان ہیں جو اس چیز پہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمارے پورے مشائخین طریقت کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کی جو ہے یہ ذکر کرتے ہوئے جو ہے اسلام سے یہ طریقہ چلتا ہوا ہے۔ وہ آپ کو جتنی بھی جو فضیلت وغیرہ ملے گی اس کے اندر جو جملہ آئے گا وہ لا الہ الا اللہ ہی کا آئے گا، یہ کلمے ہی کا آئے گا، لیکن اس کو جو کرنے کا جو طریقہ ہے جو میں اسلام نے بتایا ہے وہ لا الہ نہیں الا اللہ تو ہے یا الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں، امام اسلام کے پاس کا جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس راستے کو چھوڑیں گے آپ لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اگر آپ اعتراض کریں گے الا اللہ تو ہے اور لا الہ ہونے کے طریقے پہ تو گویا آپ جو ہے میں اسلام کی اس تعلیم پہ اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے میں اسلام کو ملی، کچھ بھی الفاظ ہو جائے
امام اسلام جو ہے ہندی میں بولو فارسی میں بولو آپ جو ہے امام اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے اندر پیچھے جو ہے کافی بڑے راز چھپے ہوئے ہیں اور صاف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح کی جو ہے ہدایت دی گئی اسی طرح کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ فَاعْلَمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو جاننے ہی کے واسطے جو ہے ان الفاظ کو میں اسلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایڈ کیا ہے. اس کے پیچھے جو کافی راز ہے. حقیقت میں ذکر اللہ جو ہے اپنے مرشدین ہی سے جو ہے تلقین پانا ہوتا ہے. اس کا جو طور طریقہ ہے اس کے جو بھی فضیلتیں وغیرہ ہیں اپنے مرشد ہی سے جو ہے سیکھتے ہیں. آپ کے سامنے جو مختصراً جو اپنی پرنٹڈ بکس ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ان حوالے جو دے دیے گئے ہیں. مزید تفصیلات کے واسطے جو ہے آپ کو اپنے اپنے مرشد کے پاس جانا پڑے گا اور جو ہے ذکر اللہ کی تلقین پانا پڑے گا. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے بندگی میں سیدنا شیخ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی کتاب سے اور تھوڑے اور چیزوں سے جہاں پہ جو ہمارے پاس جو سانس کا ذکر کا جو طریقہ ہے سانس سے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی جو فضیلت ہے وہ بندگی میں رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب المعیار میں جو ہے اچھا لکھا ہے. وہ جو آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ پڑھ کے سنایا جائے گا. اس میں سے تھوڑا سا اور کچھ اور روایتیں جو سانس کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ آپ کو اللہ چاہا تو مزہ آئے گا کہ کتنی اہمیت ہے سانس کی. اتنی جو بڑی اہمیت ہے اسلام نے جو سانس میں جو ذکر کا طریقہ جو بسایا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے وہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ جب اگلی نشست میں جو روایتیں سنیں گے انشاءاللہ آپ کو جب پتہ چلے گا. واخر دعوانا الحمد للہ.